بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قاری محمد حنیف صاحب کے تمام بیانات کے لیے نیو اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں. گزشتہ جمعے میں سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ کا طریقہ کار جو قرآن کریم نے بیان فرمایا میں نے وہ ذکر کیا تھا. حقیقت یہ ہے آج اس زمانے میں اس دور میں اس وقت میں یہ باتیں بڑی خشک لگتی ہیں، تلخ لگتی ہیں، کڑوی لگتی ہیں. میں باوضو بیٹھا ہوں مسجد میں منبر پہ قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہ ملایا تھا اور نہ آج ملانے کا کوئی پروگرام اور ارادہ. مجھے کیا غرض پڑی؟ پر ایک بات ہے، اپنے آپ خود بھی فیصلہ کرو. جس کو خدا کی ذات کڑوی لگتی ہے اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل ہے؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی پہچان نہیں، اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ خدا ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، کتنے خدا ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، توجہ کر کے سمجھو، کام آئے گی. اور اگر یہاں نہیں آئے گی تو قبر میں تو انشاءاللہ ضرور یہ بات یاد آئے گی. یاد آنے کی بھی دو وجہ ہیں. وہ ایک آدمی بھوکا تھا، اس کے دوست کے پاس روٹی آ گئی. وہ کہنے لگا یار مجھے بھی ساتھ کھلا لے، تجھے یاد رکھوں گا کہ بھوک میں میرے دوست نے روٹی کھلائی تھی. کہنے لگا اگر یادگیری والا ہی مسئلہ ہے نا تو یوں زیادہ یاد رکھے گا کہ مانگی تھی پھر بھی نہیں دی. تو میری باتیں تمہیں یا تو قبر میں یاد آئیں گی اس وجہ سے کہ جنت مل جائے گی، یا پھر یوں یاد آئیں گی کہ وہ کتنا کہا کرتا تھا اے کاش ہم مان جاتے تو یہ عذاب نہ آتا. دونوں باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی. خدا وہ وحدہ لا شریک ہے، دنیا میں آخرت میں کروڑوں سال پہلے کروڑوں سال بعد میں نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے. خدا رب اللہ شہنشاہ خالق کائنات صرف اس کی اپنی ذات ہے.
اب یہ پھلوں میں جتنا مٹھاس آم میں، کیلے میں، مالٹے میں، سنترے میں، انگور میں، یہ اللہ پاک کتنا میٹھا رکھتا ہے۔ کسی نے دیکھا کبھی کہ اللہ میاں کے شوگر کا مل چل رہا ہو، وہاں سے چینی منگوا کر کیلوں میں داخل کر رہا ہے، مالٹوں میں داخل کر رہا ہے مٹھاس، آم کے اندر مٹھائی پہنچائی جا رہی ہے؟ بلکہ فرمایا میں وہ خدا ہوں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میری تو وہ ذات ہے، میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ بنے بنائے پھل، یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، یہ ہزاروں قسم کا فروٹ، ہزاروں قسم کے پھل، یہ پتیاں، یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، یہ باغ و بہار، یہ سارے کا سارا خدا بنائے اور تو خدا کے سوا چھوڑ کر دوسرے کے آگے سر جھکائے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ پاک نے ایک بات کہہ دی، فرمایا میرے بندے یہ آنکھ تیری، یہ ناک تیرا، یہ زبان تیری، یہ ہاتھ تیرے، یہ پیر تیرا، یہ سب کچھ تیرا، یہ تیرا سر جو ہے یہ لگا تو میں نے تیرے اوپر دیا، پر یہ سر ہے میرا، میری چوکھٹ کے لیے ہے، میرے دروازے پہ جھکنے کے لیے۔ خبردار اگر کہیں اور جھکایا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کی بادشاہوں کو لوگ سجدے کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اکرام کرتے ہیں، جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، آپ کی تو وہ پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ہم آپ کو یوں ہی سلام کریں، ہم آپ کو سجدے کیا کریں، ہمارا دل چاہتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا او میرے صحابیوں تمہیں پتہ چلنا چاہیے اللہ کو سجدہ کرو، اگرچہ میں سارے جہان کا سردار ہوں پر سجدے کا حقدار نہیں۔ تمہارے سامنے رات کو دن میں، صبح شام، فرض نماز میں، نفل نماز میں، تراویح کی نماز میں، وتر کی نماز میں، عید کی نماز میں، جمعے کی نماز میں، اور تمہارے سامنے میں اس معبود حقیقی کے دروازے پہ سر جھکاتا ہوں، تم بھی وہاں جھکاؤ۔ اور جو بات حدیث پاک میں ارشاد فرمائی اگر تمہیں سمجھ آئے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے تو یہی پوچھا تھا نا کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے کیا عظیم عقل بخشی ہے آمنہ کے در یتیم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پوچھا تو یہ تھا نا کہ اس وقت ہم آپ کو سجدہ کیا کریں یا نہیں۔ اللہ کے نبی نے زندگی کا مسئلہ بھی بتا دیا، قبر کا مسئلہ بھی بتا دیا۔ پوچھا تو یہ تھا کہ ہمارے دلوں میں آپ کی اتنی عظمت ہے، اپنے ماں باپ کی نہیں، اتنی محبت ہے کہ اولاد کی نہیں، اتنی محبت ہے کہ بیوی بچوں کی نہیں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدے ہی کیے جائے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدس کا مسئلہ بھی بتا دیا اور بعد میں قبر شریف کا مسئلہ بھی بتا دیا۔ فرمایا او مسلمانوں، او میرے صحابہ، مجھے سجدہ نہ کرو، اور یاد رکھنا کبھی میری رحلت کے بعد تم شروع ہو جاؤ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ نے لعنت کری یہود اور نصارہ پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ پوچھا تو تھا نا صحابہ نے اپنے وقت کے لیے کہ ہم اب کریں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اگلی بات بھی بتا دی۔
اب یہ دو باتیں تو تھی بتانے والی. صحابہ کرام نے جب سجدے کا سوال کیا تو بتانا ضروری تھا کہ سجدہ کرو یا نہ کرو. آپ نے اتنا بتایا کہ اب بھی نہ کرو اور میری وفات کے بعد میری قبر کو بھی نہ کرنا. تو مسئلہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا نا. مگر کمال کر دیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. صحابہ نے سوال کیا، جواب آپ نے دے دیا، زندگی کا بھی جواب دے دیا، وفات کے بعد کا بھی جواب دے دیا. اس کے بعد اللہ کی پاک حضور میں جھولی پھیلا دی. اللہ کے پاک پیغمبر نے شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں جھولی پھیلا دی، دعا بھی مانگ دی، اللہم لا تجعل قبری اصنام. صحابہ نے یہ سوال تو نہیں کیا تھا. صحابہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو نہیں پوچھا تھا. مگر اللہ کا نبی شرک سے اتنا بیزار ہے، اتنا بیزار ہے، اور زندگی کا مسئلہ بھی بتا دیا اپنے بارے میں اور سارے جہان کے بارے میں، اور قبر شریف کا مسئلہ بتا دیا. اس کے بعد دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری، او میرے رب میری قبر کو میرے مزار کو پوجا پاٹ سے بچانا. یہ جو روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کھڑے ہیں نا، اللہ سب کو نصیب فرمائے زیارت. وہ جو کھڑے ہیں نا وہاں کوڑا لیے، یہ خود نہیں کھڑے ہوئے، نبی نے دعا مانگی اللہ نے کھڑے کر دیے. یہ خود نہیں کھڑے ہوئے کوڑے لے کر کے، وہاں اللہ پاک نے ان کو کھڑا کیا ہے کہ جو میرے دروازے کے سوا کہیں اور سجدہ کرے اس کو مارو کوڑا. اور ایک اور مسئلہ بتا دیا صحابہ کرام کے. اللہ اللہ، ایک بات پوچھو اللہ کا نبی اس کے 1000 جواب ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ اگر اللہ کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کیا کرے. میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. اب یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا کہ عورت تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرتی ہے. عورت کہتی ہے میں اس کے یہاں نہیں رہنا چاہتی. پچھلے دنوں وہاں لندن کی پارلیمنٹ میں بڑی بحث چلی اور انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ جیسے مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے عورت بھی طلاق دے سکتی ہے. خیال کرنا ایسے منبر یہاں نہ بنانا، اگر عورتوں کو طلاق دینے کا اختیار ہو گیا تو تمہیں روٹیاں خود پکانی پڑیں گی. یہ تو سیکنڈ میں بگڑ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے اللہ پاک کی نظر مانی، اللہ پاک نے لڑکی عطا فرمائی. اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل دیکھے. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے جھولی پھیلا دی. سچی بات ہے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مالک کی خالق کائنات سے مانگا، اس مالک کی کائنات سے مانگا، اس رب العالمین سے مانگا. خلیل اللہ نے اس سے مانگا، کلیم اللہ نے اس کے سامنے جھولی پھیلائی، عیسیٰ روح اللہ نے اس سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے اس سے مانگا. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ پاک سے مانگا. نفحت الیمن ایک عربی کی ادب کی کتاب ہے. ہمارے عربی مدارس میں وہ پڑھائی جاتی ہے عربی محاورہ کرانے کے لیے. اس میں ہم نے بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عابد تھا اللہ اللہ کرنے والا، پہاڑ کی غار میں رہتا تھا. اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو جنت سے یا اپنی رحمت سے کہاں سے اس کو کھانا پہنچاتا تھا، وہ وہیں بیٹھا بیٹھا کھاتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا. اب تم کہو گے جی کیسے آ سکتا ہے کھانا؟ بنی اسرائیل کے پاس بنا بنایا دیسی گھی کا حلوہ نہیں آتا تھا.
تم تو آج ڈالتے کہ حلوے پہ ختم دلواتے ہو نا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی اس کو پکا پکایا دیسی گھی کا حلوہ آسمان سے آتا تھا, اور ہم تو کٹڑے کا گوشت کھا کھا کے مر گئے نا, ان کو پرندے بھنے بنائے ملتے تھے. تو جو خدا پوری قوم کو یوں دے سکتا ہے وہ ایک آدمی کو نہیں دے سکتا. اب کئیوں کے دل میں سوال ہو رہا ہوگا کہ جی کوئی دعا مانگو. آج کل اگر ایسا سلسلہ شروع ہو جائے تو بڑی موج ہے. پکا پکایا تھال بھرا ہوا حلوہ آئے, پرندوں کا بھنا بھلایا گوشت آئے, سبحان اللہ, کھاؤ ڈکار ماری ہو گئے. اللہ نے جن کو وہ کھلایا تھا پتا انہوں نے کتنی ناشکری کی. موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جا کے حاضر ہو گئی ساری قوم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. ساری قوم جا کے کہنے لگی او موسیٰ علیہ السلام بات سن, ہم ہر روز حلوہ کھاتے کھاتے تھک گئے, ہم ہر روز منہ و سلوہ بھنے بھلائے پرندوں کا گوشت کھاتے کھاتے اک گئے. لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک. یہ ساری قوم آئی ہے, دعا مانگ اللہ سے. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی پیر سے جا کے مانگ, ہم سے پھر بھی سیانے تھے. کہتے ہیں فادع لنا ربک, ہمارے لیے دعا مانگ پروردگار سے. یخرج لنا مما تنبت الارض. کائے کی دعا مانگے بھائی, کیا چاہتے ہو؟ من بقلیہا وقصائہا وفومیہا ودسیہا وبصلیہا. دعا مانگ ہمارے لیے اللہ پاک ہمیں ککڑیاں پابیاں کھلائے, وصل کھلائے, تھوم کھلائے, موہری دی دال کھواوے. ترجمہ کر رہا ہوں, ترجمہ آیتوں کا یقین کرو, ایمانداری سے ترجمہ کر رہا ہوں. اب بتاؤ جس قوم نے حلوے کے مقابلے میں گلڈھے منگے ہوئے, وصل تھوم منگا, مسور کی دال منگی. جب میں یاد پڑھتا ہوں اب میری سمجھ میں آیا کہ اسورے کے دن یہ پیو کی قبر پہ موہری کی دال کیوں سٹ کے آن دیتے. موسیٰ علیہ السلام سے جا کے مطالبہ کیا اور یہ چیزیں مانگی. من بقلیہا وقصائہا وفومیہا ودسیہا وبصلیہا. ککڑی, پابیاں, خربوزے, پتی, وصل, گنڈھے, تھوم, دال بھی منگی تو مسریاں دی. اللہ کا نبی تو آگو بڑا سیانا ہی نا. آواز دی قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او کملو, او بے عقلو, کیا مانگ رہے ہو؟ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی تو ہمیشہ ہی واسطے بند کرا چھڑ. خرمستی انہاں کی تھی, رگڑا ساں کو لگ گیا. میں تو آج موج نہ کروں گا. ہوں جیڑا حاجی, جیڑا شیخ, جیڑا چودھری ایک دن ختم دی روٹی ساں کو کھوانے, وہ ساری عمر واسطے ساں کو اپنا غلام نہیں سمجھتا. اللہ پاک جل شانو نے تبھی تو ارشاد فرما دیا لوگوں اپنے آپ کو سنبھالو, بچاؤ. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سوال ایک کیا گیا, جواب کئی ارشاد فرما دیے بھلائی کے لیے. اپنی قبر کی حفاظت کے لیے دعا بھی مانگی. چنانچہ ارشاد گرامی ہے دجال ساری دنیا میں پھرے گا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. طاعون کی بیماری میرے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتی. ہر آن, ہر گھڑی,
ہر لمحہ فرشتوں کی حفاظت ہوتی ہے مدینے پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا مانگی. مریم پیدا ہوئی تو بیت المقدس میں چھوڑ دی. وہاں کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی. اللہ پاک نے اولاد دے دی. فرمایا میرے زکریا گھبرانا یا خذ الکتاب بقوہ، میں نے تجھے بیٹا دیا جس کا نام بھی ہم رکھتے ہیں یحییٰ علیہ السلام. تو وہی مریم جب جوان ہوئی، سیانی ہوئی، اللہ پاک جل شانہ نے اپنی قدرت کا نمونہ اسی کو بنا لیا. فرمایا آئندہ چل کر لوگ یہ کہیں گے، باپ کہے گا میرے بغیر ماں بیٹا بچہ نہیں بنا سکتی، ماں کہے گی باپ میرے بغیر نہیں بنا سکتا. آؤ میں خدا ہوں، میں بغیر ماں باپ کے بھی بنا سکتا ہوں اور بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں. خالق میں ہوں اور کوئی خالق ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی مالک ہو ہی نہیں سکتا، اور کسی کا پالن ہار کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. سیدہ مریم علیہ السلام پاکیزہ مائی، اتنی نیک مائی ہے. قرآن کریم میں اس کا 35 جگہ نام آتا ہے. 35 جگہ نام آتا ہے قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا. غسل کرنے کے لیے بیٹھ گئی. پہاڑ میں رہتی تھی، غسل کرنے کے لیے بیٹھ گئی، کپڑے اتار لیے. دیکھتی کیا ہے، اپنی طرف آتا ہوا ایک نوجوان کو دیکھا. ایک آدمی آ رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف. چنانچہ انہوں نے فوراً کپڑے ڈالے، اور جب وہ قریب آیا، جب وہ مرد قریب آیا حضرت مریم علیہ السلام کے، ترجمہ کر رہا ہوں آیتوں کا، فرمایا او میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زبان تیری ہو کلام میرا ہو، قرآن کریم میں سیدہ مریم کے واقعے کا ذکر کرو. وذکر ذکر کر فی الکتاب مریم، قرآن جیسی مقدس کتاب میں، کلام الہی میں ذکر کرو مریم علیہ السلام کا. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے تمام سے الگ ہو کر پہاڑ میں رہتی تھی، اللہ اللہ کرتی تھی، عبادت کرتی تھی خدا کی. جب نہانے لگی تو ایک آدمی آیا، فتمثل لها بشرا سویا، آدمی کی شکل میں آدمی آیا. سیدہ مریم علیہ السلام نے اسی وقت فرما دیا، قال انی اعوذ بالرحمن، او آنے والے، او انسان، او آدمی، او مرد، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کے تجھ سے پناہ چاہتی ہوں، اللہ کی امان میں آتی ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اللہ کی نگہبانی چاہتی ہوں. وہی میرا رکھا، وہی میرا رکھوالا، وہی میرا نگہبان، وہی میرا محافظ. پر ان کنت تقیا، تو بھی مجھے تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے. مریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی پناہ چاہی، اللہ کی امان چاہی، اللہ کی حفاظت چاہی، اللہ کی پارت مانگی، اللہ کی نصرت مانگی، اللہ کی امداد مانگی. آگے سے وہ آنے والا کہتا قال انما انا رسول ربک، مائی مریم میں آدمی نہیں، میں بندہ نہیں، میں جنا نہیں، میں مرد نہیں،
میں تو رسول ربک، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا، میں تو فرشتہ ہوں، ملائکہ میں سے ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، جبریل امین تھے، ملائکہ کا سردار ہوں، سارے آسمانوں کے، عرش کے، زمین کے فرشتوں کا میں تو سردار ہوں۔ تو کیسے آیا بھائی یہاں؟ جناب کا یہاں کیا کام ہے؟ میں غسل کر رہی ہوں علیحدہ ہو کر کے، آپ کیوں آئے یہاں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں، بتانے آیا ہوں، تجھے ایک لڑکا پیدا ہوگا، تجھے ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ اللہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ تجھے ایک لڑکا دے گا، الیونی کا میں دینے آیا ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، میں بھی رب نے بھیجا، یہ بات بھی مجھے رب نے بتائی اور رب نے مجھے بھیجا ہے، اور یوں کہنے کے لیے بھیجا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے خبر دوں کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا تیرے پیٹ سے۔ سیدہ مریم علیہ السلام گھبرائی، پریشان ہو، میں بگڑی ہوئی نہیں، مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی بندے نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے چھوہا تک نہیں، پھر کیسے ہو جائے گا؟ جبریل امین نے جواب دیا، خدا کہتا قال کذالک، اللہ پاک جب کرے گا اس کی مرضی، اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا، اس نے حضرت حوا کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا۔ خدا پر یہ بات آسان ہے، وہ کرے گا، میں نے تجھے بتا دیا اور خدا کے حکم سے بتایا ہے، خدا کی طرف سے بتانے تجھے آیا ہوں۔ سیدہ مریم علیہ السلام گھبرائیں، پریشان ہو گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا کرو، یہ قرآن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں صرف مردوں کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، مقدمے میں تنگی دور کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ شبیلوں اور بیماریوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو برکت والی، رحمتوں والی، رہنما قانون کی کتاب ہے، یہ تو تعزیراتی الہی ہے، خدا کا کلام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ جبریل تو اتنی بات کر کے گیا، میرے پیٹ میں بوجھ سا محسوس بھی ہونے لگا جیسا پیٹ میں بچہ ہو۔ اللہ اللہ، شرم والی تھی، غیرت والی تھی، حیا والی تھی، جب پیٹ اپنا بڑا ہوتا دیکھا، دور جنگلوں میں، پہاڑوں میں نکل گئی، لوگ مجھے کیا کہیں گے، شرم کی ماری پہاڑوں پہ چڑھ گئی۔ اللہ وہاں کھلاتا تھا، وہ کھاتی تھی، اللہ اس کو تو پہلے بے موسم پھل ملتے تھے۔ اللہ پاک کی قدرت کا تماشا دیکھو، نمونہ دیکھو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ گیا، دائی کوئی نہیں، نرس کوئی نہیں، پاس دوسری عورت کوئی نہیں، سنبھالنے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، دوا دارو کرنے والا کوئی نہیں، ٹکا انجیکشن لگانے والا کوئی نہیں، پاس بیٹھ کے تھوڑی بہت خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اکیلی سیدہ مریم علیہ السلام ہے۔ بچہ پیدا ہونے کا جب درد ہونے لگا، تکلیف ہونے لگی، تو بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی۔ ادھر مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے لڑکا دے دیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ بات عورتوں کے مطلب کی ہے، تمہیں کیا خبر؟
جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے پسینے آتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، سخت پیاس لگتی ہے، بڑی سخت پیاس لگتی ہے ماں کو. تو مریم علیہ السلام کو جب بھوک لگی اور پیاس لگی تو اس وقت کھانے پینے کے لیے وہاں کچھ نہ تھا. جب درد ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام نے کھجور کا ایک تنا خشک منڈ بالکل سوکھا ہوا ایک لکڑ کھڑا تھا کھجور کا، اس کا پکڑ کے یوں سہارا لیا حضرت مریم علیہ السلام نے. اور جب بھوک لگی پیاس لگی تو آواز آئی مریم اس کو پکڑ کے ذرا ہلا. الہ العالمین پتا کوئی نہیں، خشک ہے سبق بھی کوئی نہیں، اس کے ہلانے سے کیا ہوگا، اس کو پکڑنے سے کیا ہوگا، اس کے قریب جانے سے کیا ہوگا. فرمایا مریم اب تو سمان جا، اب تو سمجھ جا، جو بغیر باپ کے تیری جھولی میں لڑکا بٹھا سکتا ہے وہ سوکھی کھجور پہ تر تر پکی پکی تازی کھجوریں لگا کے تجھے کھلا بھی سکتا ہے. بس یہی بات اللہ کا قرآن ہر جگہ پیش کرتا ہے کہ جب تمہیں اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا، بنا دیا، اب دوسری مرتبہ قبر میں سے پھر پیدا کرنے مشکل ہے. کوئی انجینئر اگر ایک دو کام کر لے اس کے لیے تیسرا کام کرنا کیا مشکل ہے. اور جو خدا اربوں خربوں پدموں سنکھوں انسان بناتا 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 رہا ہے تو وہ قبر میں مجھے اٹھا کر کے نہیں پوچھ سکے گا تو دنیا میں کیا کرتا رہا. سیدہ مریم علیہ السلام نے کھجور کے تنے کو پکڑ کے تھوڑی سی حرکت دی. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. پکی پکی کھجوریں گر رہی ہے، مریم علیہ السلام نے جھولی بھر لی، پکی پکی کھجوریں کھائیں اور یوں پہاڑ میں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. سیدہ مریم علیہ السلام نے کھجوریں کھائیں اور پانی پی لیا. اب سچی بات یہ ہے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے پھر اسے اور باتیں بھی سوجتی ہیں. پہلے تو مت ماری جاتی ہے نا بھوک میں. جب مریم علیہ السلام نے کھا لیا پی لیا سیر ہو گئی، اب یہ گود میں لیے بیٹھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کا نبی ہے، اللہ اللہ گھور گھور کر دیکھ رہی ہے، پریشانی سے دیکھتی ہے. ارے تو کہاں سے آ گیا، میں بدنام ہو گئی، منہ دکھانے کے قابل نہ رہی، کس کا نام لوں تو کس کا ہے، کس کا نام رکھوں کہ تو کس کا ہے. میں تو پاک ہوں، میرا رب جانتا ہے میں پاک ہوں. اور مجھے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی میری اماں نے اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا، میرا نام بھی میرے خدا نے رکھا، تو کیسے پیدا ہو گیا. آواز آئی یا مریم فکلی واشربی وقری عینا. او میری بندی مریم کھجوریں کھا پانی پی، اس بچے کو گھور کے نہ دیکھ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تجھے کیا پتا ہے میں نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے. مریم علیہ السلام نے کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے بیٹھی ہے. اب خدا نے حکم دیا اس کو گود میں لے کر پہاڑ سے نیچے اتر، چل قوم کے پاس، چل برادری کے پاس، چل اپنے علاقے کے لوگوں کے پاس. حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئی، یا اللہ کیسے جاؤں، کیا کہوں جا کر، کیا جواب دوں گی، میرا منہ اس قابل نہیں رہا کہ میں ان کو جا کے دکھاؤں، میں اب نہیں جاتی. آواز آئی یہ لڑکا دیا تو اسی لیے ہے کہ تو وہاں لے کر جائے، اور تو فکر کیوں کرتی ہے، تیرا جو لوگ سوال کریں گے جواب میں خدا دوں گا، جواب تو میں نے دینا ہے، تو جواب دینے والی تھوڑی ہے. آواز
या मरियम उठा अपने बच्ची को गोद में पहाड़ के नीचे उतर, प्यार करती हुई चल, माथे पे पेशानी पे बोसे देती चल, बच्चे को गोद में लेके नीचे आ। उधर पहाड़ पे से किसी की नजर पड़ी। उस जमाने में नजरें बड़ी तेज हुआ करती थी। दूर से देखा किसी ने बच्चा गोद में ली आ रही है, हाय हाय, नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। तुम चाहे कुछ करते फिरो, इमाम का खतीब का अगर घुटना भी खुल जाए तो कुफर हो जाता है। तुम रात दिन कुछ करते फिरो, अगर किसी मौलवी से गलती हो जाए तो अखबार में, होटलों पे, बैठकों में बड़े तकरार होते हैं। जिस बंदे की निगाह पड़ी ना, उसने खत मचा दी, शोर कर दिया, आओ देखो वली बनी फिरती है, नेक बनी फिरती थी, तुम इसको वलिया कहते थे, तुम इसको आबदा कहते थे, तुम इसको जाहिदा कहते थे, तुम इसको परहेजगारा कहते थे, आओ देखो लड़का लिए चली आ रही है। वो जब तक मरियम अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे आई ना, उसने तो मखलूक इकट्ठी कर ली वहां। और ऐसे मौके पर और जल्दी आते हैं लोग नमाज पढ़ने थोड़े आते हैं, तमाशा देखने ज्यादा आते हैं। क्यों? नमाज पढ़ने से क्या फायदा, तमाशे में से कुछ ना कुछ मजा आता है ना। इस वक्त तुम तो ना जाने कहां कहां से चल कर आए, किराए भाड़े खर्च करके आए, इसलिए कि चलो अल्लाह का कुरान सुनेंगे, शायद इस कुरान की बरकत से अल्लाह पाक हम सब की निजात फरमा दे। लेकिन कुर्बो जवार के कई बुढ़े इस वक्त भी होके का सर पकड़े बैठे होंगे, और छोटे बच्चे कई जुआ खेल रहे होंगे। तुम्हें क्या मालूम है? सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरी, मखलूकात जमा है, न लेक न सलेक न खैर खबर, न कोई खाने की न कोई पीने की। खड़े हो गए सारे, कहने लगे या उख्त हारून, ओ हारून की बहन, ओ मरियम, या उख्त हारून, ए हारून की हमशीरा, ओ हारून की बहन, ओ मरियम, या उख्त हारून, मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ए लड़की, ये तूने क्या किया? तेरी मां भी नेक थी, तेरा बाप भी नेक था। इसलिए नौजवानों की गलत हरकतों से माँ बाप बदनाम होते हैं, माँ की इज्जत खात्मे मिलती है, बाप की आबरू उतरती है। इसलिए माँ बाप की इज्जत जिसने बचानी हो वो अपनी जवानी को संभाल के चले। मरियम अलैहिस्सलाम को कौम ने उसकी मां का हवाला दिया, और तेरी मां बदकारा नहीं थी, तेरी मां बुरी नहीं थी, तेरा बाप बुरा नहीं था, ये तूने क्या किया? शादी तेरी नहीं हुई, निकाह तेरा नहीं हुआ, लड़का गोद में उठा के ले आई। अल्लाह अल्लाह, ईमानदारी से सोचो, उस अल्लाह की वलिया, अल्लाह की बंदी के जिगर पे क्या बीती होगी। कौम सारी एक तरफ है, एक अल्लाह की बंदी ईसा अलैहिस्सलाम को सीने से लगाए खड़ी है, बोल नहीं सकती, क्या जवाब दे? आवाज आई, ओ मरियम घबराना, फाशारत इलैही, ये जो तेरी गोद में बच्चा है, ये जो तेरा बेटा है ना, इसकी तरफ इशारा कर, इसको कहो कि तू जवाब दे खुद। मरियम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के कानून को जानती थी, अल्लाह के अहकाम से वाकिफ थी। जब कौम चिपटी है चारों तरफ से और खंचातानी की है, बोलती क्यों नहीं, बताती क्यों नहीं, अब चुप लगा बैठी है, अब यूं हो गई है, जवाब दो जवाब दो जवाब दो, चारों तरफ से हंगामा है, जवाब दे। अवली बड़ी फिरती थी, बड़ी नेक दिखाई देती थी, जवाब दे। अब आवाज आई, फाशारत इलैही, इस लड़के से पूछो
खुद इस बच्चे से पूछो। ओ यकदम ताली लगाई सारी कौम ने, वाह 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 वाह। जब जवाब कुछ नहीं आया तो बच्चे के सर लगाती है। कभी बच्चे भी बोले, क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। 3-4 दिन का बच्चा नजर आता है, हम इससे कैसे बातें करें? छोटा बच्चा है, ये कैसे बोलेगा, ये कैसे जवाब देगा? हम इससे पूछे, तू नहीं बोलती इतनी बड़ी? बच्चे का नाम ले रही है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे ईसा अब तेरी मां का दिल तंग हो रहा है, जल्दी कर इस कौम को बता दे कि मैं अगर बुलाने पे आऊं तो 3 दिन के बच्चे से तकरीर करा दूं। बुलाने पे आऊं तो 3 दिन का बच्चा तकरीर झाड़ दे। मरियम अलैहिस्सलाम का जरा मुंह फीका फीका सा होने लगा। अब मैं क्या जवाब दूं, ये बच्चा बोलता है ये नहीं बोलता। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अम्मा की झोली में लेटे हुए थे ना, ये उठ के बैठ गए। जब उठ के बैठे ना तो थोड़ी थोड़ी कौम में हलचल मची। उन्होंने कहा खुद उठा ये कि हाँ हाँ खुद उठा है, कि इसकी मां ने तो नहीं उठाया कि नहीं, ये तो खुद उठा है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने अंगड़ाई ली। लगा यार ये क्या बात है, बच्चा तो 2-3 दिन का दिखाई देता है, ये तो अकड़ रहा है। और मुझे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने सारी कौम सामने खड़ी थी, फरमाया क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह। और मेरी कौम के लोगों, और बरादरी, और मार्का, और इलाके के लोगों, क्यों तुमने मेरी मां का तमाशा बनाया है? क्यों तुमने मेरी मां को परेशान कर रखा है? क्यों तुमने घबरा दिया मेरी अम्मा को? तुमने खिलौना बनाया? आओ मैं तुम्हें बताता हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। और ये भी मुझसे सुन लो, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई जगह है, ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात पहला कलाम, 3 दिन का तो बच्चा है, पहला कलाम, दुनिया में सबसे पहला कलाम ये क्यों किया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं? जिसने 3 दिन का बगैर बाप के बच्चा पैदा किया, जिसने बच्चे को बोलने की तौफीक दी, उसी खुदा ने हुक्म दिया कि पहला बोल तेरा ये होना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अम्मी को नहीं अम्मी कहा, पहला कलाम तेरा ये होना चाहिए, अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। क्यों क्यों किस लिए? किस लिए ये कलाम अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से कहलवाया? इसलिए कहलवाया कि तू एक तो बगैर बाप के पैदा हुआ, एक हजरत मरियम का बेटा, तीसरा 3 दिन का बेटा, जब बच्चा जब तकरीर कर रहा है, अब ये लोग कहीं मेरी तरह तुझे खुदा ना मानने लग जाएं। पहला कलाम जो तेरा हो वो ऐसा होना चाहिए जो तेरी जात की सफाई करे और मेरी तौहीद का पैगाम दे। फरमाया क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरा पैदा करने वाला और है, मुझे 3 दिन के बच्चे को बुलाने वाला और है, मैं नहीं बोलता, मुझे उसने बुलवाया। आतानी अल किताब वजालनी नबिय्या, मुझे अल्लाह पाक की किताब मिलेगी, मैं नबी बनकर आया हूं, मैं पैगंबर बनकर आया। तुम मेरी मां को परेशान ना करो। कौम की हमेशा 2 हालत रही, बिरादरियों की, कौमों की हमेशा 2 कैफियत बनी, 2 सूरतें बनी, 2 हालत रही। या तो बुराई पे सारी कौम खड़ी हो गई, ना मानने पे सारी कौम खड़ी हो गई, और अगर मानने पे आया तो फिर इतना मानना कि आगे को निकल गए। अब बजाय इसके कि ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानते, ईसा अलैहिस्सलाम की बात जब पहली दफा कह दिया अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, वो कहने लगा अच्छा 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 अच्छा, पता ही अब चला है,
خدا ایک نہیں ہے، خدا تین ہے. مریم علیہ السلام خدا کی بیوی ہے، اور جب کسی کا بیٹا نہیں تو بھی خدا کا بیٹا تو ہے نا. لہذا تین خدا منا لیے عیسائیوں نے. پہلے حضرت مریم کو کہتے تھے تو بری ہے، تو نے بدکاری کی ہوگی، تو نے زنا کیا ہوگا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کر دی، اب کل اچھا اب پتہ چل گیا تو خدا کی بیوی ہے اور یہ خدا کا بیٹا ہے. ایک خدا اور دو تم، لہذا تین خدا ہے. بہن ہی اسی طرح یا تو لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں، شکل کو تسلیم نہیں کرتے، عمل کو تسلیم نہیں کرتے، کردار کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے لائے ہوئے قرآن کو تسلیم نہیں کرتے. اور اگر مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی مصطفیٰ کریم کا ابا کوئی نہیں، اماں کوئی نہیں، دائی کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، وہ تو جیسے خدا ایسے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مانتے ہیں تو اس میں مبالغہ کرتے ہیں، اس میں زیادتی کرتے ہیں کہ خدا میں سے نکلا ہمارا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا میں سے نکلا. یاد رکھو، دو عقیدے جب تک نہ ہوں گے، آخری جملے میرے پکا کے لے جاؤ، یاد کر کے لے جاؤ، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، اپنے اماموں سے جا کے پوچھو، اپنے خطیبوں سے جا کے پوچھو، قرآن کریم کا ترجمہ جا کے دیکھو. دو چیزیں پکی پلے باندھ لو، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اس کے مقابلے میں خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے مقابلے میں نبی کوئی نہیں ہو سکتا. خدا کی مثال کوئی نہیں، کالی کملی والے کی مثال کوئی نہیں. خدا بے نظیر خدا ہے، مصطفیٰ کریم بے نظیر بادشاہ ہے. اب خدا کا باپ کوئی نہیں. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہو جائے گا. آپ اور میں زندہ رہے تو کئی جمعوں تک چلے گا. حضور کے رشتہ دار، والدین پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیروں لہاؤنا. اس میں بڑا فرق ہے. ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں. ہاں، اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں. اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا، وہ لانتی ہوا ہے پیچھے سے.